من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز سامعین، آج شہادت امام محمد تقی علیہ السلام، جن کا لقب جواد ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، سخی کا معنی ہے مانگے سے عطا کرنا، کوئی مانگے تو عطا کیا جاتا ہے، اسے ملتا ہے۔ اور کریم کہتے ہیں جو بغیر مانگے عطا کرے، اور جواد کہتے ہیں جو بغیر مانگے حد سے زیادہ عطا کرے۔ نویں امام کا سن اقدس 25 سال کے سن میں آپ کی شہادت ہے۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ امام مظلوم امام ہے جن کے بارے میں ہمارے ممبروں سے، ہماری مجالس میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس امام کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ تعالی، تین چیزیں جس بندے میں ہوں وہ خدا کی خوشنودی کو ضرور حاصل کر لیتا۔ جو تین خصلتوں کا مالک ہو وہ خدا کی خوشنودی کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ کتنا خوبصورت بیان، خوبصورت پیغام، خوبصورت حدیث مولا کی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے کثرت الاستغفار، جو استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زیادہ کے، یعنی زیادہ استغفار کرنے والا خدا کے نزدیک بھی ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی کو بھی حاصل کرتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تمام اعمال کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں تین چیزوں سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، خدا کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک کثرت استغفار، جو استغفار حد سے زیادہ انجام دے، حد سے زیادہ استغفار کرے۔ والین الجانب، اور بہترین دوست، اچھا دوست، مومن دوست جس کو مل جائے۔ اور تیسری چیز، مومن دوست کی وجہ سے انسان اپنے دوست کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تیسری چیز کثرت الصدقہ، جو صدقات زیادہ دے خدا کے نزدیک پہنچتا جاتا ہے۔ اور امام کا فرمان ہے وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَنْدُبْ، جس میں تین چیزیں پائی جائیں گی، تین خصلتیں ہوں گی، وہ کبھی نادم اور پشیمان نہیں ہوگا۔ ہر کام میں اس کا کام درست ہوگا اور پشیمانی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ پہلی چیز ترک العجلہ، یعنی جلد بازی کو ترک کرنا، یعنی فوراً ایک کام کو انجام دینا بغیر سوچے سمجھے۔ انسان کی بعض اوقات انسان دین سے بے دین ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے، ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آواز کا آنا، ندا کا آنا۔ ندا میں دو ندائیں آئیں گی، ایک ندا شیطان کی طرف سے ہوگی، ایک ندا رحمان کی طرف سے ہوگی۔ جو جلد بازی کریں گے، جلد بازی میں ندا کا سن کر فوراً شیطان کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو یعنی جلد بازی نہیں دکھائیں گے وہ اپنے امام کے ساتھ اور امام کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری چیز والمشورہ، مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب آدم فرماتے ہیں، ایک کتاب میں پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت جب شیطان نے مجھ سے کہا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ گے، اس لیے تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں زندگی نہیں دینا چاہتے، اگر تم یہ پھل کھا لو گے ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگے۔ کہہ رہے کاش اس وقت اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے ندامت نہ ہوتی، میں اتنی عرصہ استغفار نہ کرتا، اتنے عرصہ پریشانیوں میں مبتلا نہ رہتا۔ اور تیسری چیز مولا فرماتے ہیں جو اس پہ توکل اور انجام دے گا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، جب انسان ارادہ کر لے تو اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کام کو انجام دے، اس کا کام انجام تک پہنچے گا۔ اللہ پہ جو توکل کرتا ہے، مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بس جو تین چیزوں کو انجام دے کبھی نادم نہیں ہوگا، اور جو تین چیزوں کو، تین خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی تک پہنچ جاتا ہے۔ آج نویں امام کی شہادت کا دن تھا، وہ امام جو انتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ آپ کا جنازہ 3 دن تک چھت پہ پڑا رہا،
حتیٰ کہ زوجہ نے آ کر جنازے کو چھت سے زمین کی طرف پھینکا. زمین پر جب پھینکا ہے شیعوں نے لا کر جنازہ اٹھایا, دفن کیا. میں کہوں گا مولا بڑے خوش قسمت ہیں, 3 دن کے بعد غسل و کفن تو ملا, جنازہ تو دفن ہوا. میری جان قربان اس حسین پر جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا. جوان بیٹا موجود تھا لیکن دفن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, اور اسی حالت میں کوفہ و شام کی منزلوں کی طرف لے جایا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.